ابا کے مرنے کے چند دن بعد بھائی اور بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا ہم دوسرے ملک جا رہے ہیں اور یہ گھر فروخت کر رہے ہیں، تم اپنا بندوبست کر لو۔ میں نے روتے ہوئے کہا اس گھر میں میرا بھی حق ہے۔ یہ سنتے ہی بھابھی نے مجھے تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ادھر بدھر بھٹکتی ہوئی ابا کی قبر پر جا بیٹھی اور ہر رات فاتحہ پڑھتی، مگر جب میں سو کر اٹھتی تو میرے پاس تازہ کھانا اور ٹھنڈا پانی رکھا ہوتا۔ ایک دن میں نے جاننے کے لیے سونے کا بہانہ کیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جب رات گہری ہو گئی تو قبرستان میں بیٹھے خوف بھی آ رہا تھا، مگر میرے پاس رہنے کی کوئی اور جگہ بھی نہیں تھی۔ تبھی میں ابا کی قبر پر سر رکھ کر روتے روتے سو جاتی۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ ابا بہت خوش ہیں، سفید لباس میں میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تمہیں بہت جلد آسمان ملے گا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو پاس تازہ کھانا اور ٹھنڈا پانی تھا۔ میں حیران رہ گئی، ادھر ادھر دیکھا تو وہاں قبرستان خالی تھا، بس ایک قبر پر تازہ پھول پڑے ہوئے تھے، مگر یہ کھانا رکھا کس نے؟ 2 دن سے بھوک برداشت کر رہی تھی، تبھی جلدی سے سوچے سمجھے بغیر کھانا کھایا اور پانی بھی پی لیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں جیسے ہی صبح اٹھتی تو پاس تازہ کھانا پڑا ہوتا۔ میں حیران رہتی کہ آخر کون مجھ پر اتنی کرم نوازی کر رہا ہے۔ ایک روز میں نے سونے کا بہانہ کیا اور جیسے ہی صبح ہوئی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور مقابل کے سینے لگ گئی، مگر اگلے ہی لمحے میرے ساتھ ایسا معجزہ ہوا کہ میں صحن سے ابا کے کھانسنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں کچن میں جلدی جلدی ابا کے لیے قہوہ تیار کر رہی تھی تاکہ ان کے گلے کو کچھ سکون ملے، ورنہ بھابھی ابا کے کھانسنے کی وجہ سے ابا پر ظلم کرتی اور ارے او کلموئی کہاں مر گئی ہو، سارا دن گھر کے کام کرو پھر اس بڈھے کی کھانسنے کی آواز بھی برداشت کرو۔ تبسم جلدی اپنے ابا کو پانی دے دے ورنہ میرا سر درد سے پھٹا جائے گا۔ بھابھی کا کڑک لہجہ سن کر میرے ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے قہوہ ابا کے پاس لے جانے لگی تھی۔ جب بھابھی کچن میں آئی اور میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کے کھینچنے لگی، میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو ہر وقت تم لوگوں کی فضول حرکتیں برداشت کرتی رہوں۔ اس کو کھانسنے سے فرصت نہیں اور تمہیں فارغ بیٹھنے سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی میرے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا اور میں بس اپنا جرم ہی سوچتی رہ گئی۔ ایسا تو ہوتا ہی رہتا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے میرے ابا کے پاس گئی تو میری آنکھوں کی وجہ سے سوج چکی تھی، رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم لوگوں سے، جسے سونا سمجھتے رہے وہ کوئلہ نکلا، اور جو جیسا کوئلہ سمجھ کے ٹھکرا دیا اصل میں وہی سونا تھا۔ قہوہ دینے پر ابا نے اپنا دکھ کا اظہار کیا اور میں انہیں تسلی کے لیے 2 بول بھی نہ بول سکی۔ میری بھابھی کا ظلم اب دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کبھی سخت گرمی میں دوپہر کا وقت ابا کو کمرے سے باہر نکال دیتی تو کبھی مجھے سارا دن کام کرنے کو کہتی تو اب تھکنے لگی تھی، لیکن ابا کو دیکھ کر پھر سے اپنی ہمت جمع کرتی اور پھر دن بھر کام کرتی رہتی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بھابھی کے ظلم بھی برداشت کرتی۔ اسلم میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تبسم کی شادی ہو جائے۔ تمہاری خالہ چاہتی ہیں کہ وہ تبسم کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لے۔ تم اس گھر کے بڑے بیٹے ہو، بولو تم کیا کہتے ہو؟ اس سے پہلے کہ بھائی ابا سے کچھ کہتے بھابھی کمرے میں آ گئی۔ رہنے دیں ابا جی، وہ بڑے لوگ ہیں، ہم لوگ اتنا جہیز نہیں دے پائیں گے۔ اب آپ کے سامنے اسلم کی تنخواہ پوری تو ہے، اس سے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے۔ اتنی مرتبہ تو تبسم سے کہا ہے کوئی چھوٹی موٹی نوکری ہی کر لے، اپنے بھائی کا ہی خیال کر لے، لیکن نہیں، اس نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کرے گی، نہ گھر پہ کچھ کرتی ہے اور نہ ہی باہر جا کے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے سب کچھ سن رہی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ماؤں کے بغیر بیٹیاں کتنی ادھوری ہو جاتی ہیں، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میرا سگا بھائی اپنی بیوی کے آگے خاموش تھا، جبکہ وہ جانتا سب کچھ تھا۔ اس کی بیوی ہمارے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ بہو میں تم سے بات نہیں کر رہا، اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں، اور تبسم اس کی بہن ہے، اس کا پورا حق ہے اپنے بھائی پر۔ ابا کا اتنا کہنا تھا کہ بھابھی نے وویلا مچا دیا۔ وہ اونچی اونچی بین ڈالنے لگی اور بھائی کو بھڑکانے لگی۔ دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے یہ حال ہے،
تو تمہارے پیچھے کیا ہوتا ہوگا میرے ساتھ؟ میں نہ کہتی تھی کہ تمہارے گھر والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہر وقت مجھے باتیں سناتے رہتے ہیں۔ تمہاری بہن تو اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے مارتی ہے، اور تمہارے ابا وہ میری کسی بات کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں۔ میں خاموشی سے سب سن رہی تھی، اور بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ ابا کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ میری خاطر اپنی بہو اور بیٹے سے نہ لڑا کرے، لیکن وہ باپ تھے، میرے ساتھ ہونے والی زیادتی وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب سے میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی تب سے بھائی اپنی بیوی کے ہو کے رہ گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کچھ کماتی نہیں تھی، میں لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ گھر سے باہر جا کے نوکری کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی، اسی وجہ سے میرے ابا تھے اور ہر وقت بیمار رہتے تھے، ان کی ذمہ داری کرنا میرا اولین فرض تھا۔ بھائی تو اپنا فرض بھول چکے تھے، مگر مجھ میں ابھی انسانیت باقی تھی، اور ابا کو بھی میں کس کے سر پہ چھوڑ کے جاتی؟ بھابھی کو اگر ایسا کرتی تو ابا کو بس کچھ ہی دن زندہ رہ پاتے۔ ابا ٹھیک تو تھے، کہہ رہی ہے عالیہ، کچھ تو غلط نہیں کہا۔ تبسم کو چاہیے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لے، پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ اگر اپنے بھائی کے ساتھ بھی نہیں دے سکتی؟ تو کتنی ہی مرتبہ سمجھائے کہ تمہارے پاس کسی اسکول میں نوکری پہ لگوا دیتا ہوں، مگر وہ تو گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر نوکری نہیں کرنی تھی تو اتنا پڑھ لکھنے کا کیا فائدہ تھا؟ گھر پر بیٹھ کے گھرداری کرتی، ویسے ہی پیسے ہم لوگ جوڑ کر آج کوئی اپنا کاروبار ہی کر لیتے۔ بھائی کو تو نہ جانے اب کون کون سے پرانے حساب کتاب یاد آ رہے تھے۔ وجہ صرف بھابھی کی تھی، انہوں نے جو بھائی کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا کی تھی، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو چکی تھیں، اور نفرت کا درخت اتنا گھنا ہو چکا تھا کہ اسے کاٹنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ بھائی اور بھابھی گئے تو ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں دروازے سے نکل کے ابا کے پاس گئے اور کہا، کتنی مرتبہ آپ کو سمجھایا، میری فکر مت کیا کریں، آپ کو کس کے سہارے چھوڑ کر شادی کروں؟ یہ باتیں آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میری بات پر ابا مسکرا دیتے اور کہنے لگے، بیٹیاں پرایا تن ہوتی ہیں، انہیں ساری عمر اپنے گھر نہیں بٹھایا جاتا۔ آج میں زندہ ہوں، تمہارا فرض ہے سے ادا ہو جاؤں گا، کل مجھے کچھ ہو گیا تو تمہاری یہ بھائی بھابھی تمہیں روٹی کا نوالا بھی نہیں دیں گے۔ اللہ نہ کرے ابا آپ کو کچھ ہو، لیکن شاید وہ باپ تھے، انہیں آنے والے وقت کا علم ہو چکا تھا، انہوں نے دنیا دیکھی تھی اور وہ جانتے تھے کہ آنے والا وقت کیسا ہو سکتا ہے۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتا تھا، بھائی بھابھی کو ہم دونوں باپ بیٹی سے اب شکوے شکایت رہنے لگے تھے، کبھی کسی بات پہ شکایت تو کبھی کسی بات پر شکایت۔ مجھے تو اب بس ابا کی فکر ستائے جاتی تھی، کیونکہ ابا کا اس وقت اتنا پریشان رہنا ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ ایک روز میری آنکھ کھلی تو ابا بستر پہ بے ہوش پڑے تھے اور میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ابا آنکھیں کھولیں، ابا آنکھیں کھولیں، میں اونچے اونچے چیخ پکار ابا کو پکار رہی تھی، تبھی بھائی اور بھابھی بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کسی کے آرام کی فکر نہیں اب تمہیں؟ تم اکیلے اس گھر میں نہیں رہتی؟ بھائی ابا کو دیکھے نا، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بھابھی کے طعنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھائی کو ابا کی طرف متوجہ کیا۔ اب یہ ایک نیا ڈرامہ ہے، بس تم باپ بیٹی کو تو اسلم سے پیسے بٹورنے کا کوئی بہانہ چاہیے۔ بھابھی خوف خدا کریں، آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، ابا کی حالت دیکھیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے وہ بہانہ کر رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے پہلی مرتبہ بھابھی کو جواب دیا تھا۔ بھائی ابا کو دیکھنے لگے جو بالکل بے سدھ لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی نے بھی ابا کو کئی مرتبہ اٹھانے کی کوشش کی، مگر ابا تو آنکھیں بھی نہیں کھول رہے تھے۔ بھائی کیا ہوا ابا کو؟ ابا آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ بھائی بھی خاموشی سے ابا کو دیکھتا رہا اور پہلی مرتبہ بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابا کو اٹھائیں نا، رات تک وہ بالکل ٹھیک تھے، مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ ان کو آپ رکے، آپ سے نہیں اٹھیں گے، میں خود اٹھاتی ہوں۔ میں جیسے ہی آگے بڑھنے لگی تب بھابھی آئی اور میرے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ تبسم اب آپ اس دنیا میں نہیں رہے، الفاظ تھے یہ
खंजर जो मेरे सीने में चुभा था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रही हैं। अब्बा मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मेरी दिमागी हालत ख़राब होती जा रही थी। मैं चीखें मार रही थी, बीन डाल रही थी। मुझे संभलना भाई और भाभी के लिए मुश्किल हो गया था। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे अब्बा मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उन्हें मालूम नहीं था कि मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेली रह जाती। वो हमेशा ही मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें किसी के सहारे छोड़कर जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। अब्बा ये फ़िक्र क्यों नहीं? मैं अकेली क्या करूँगी? मैं सारा दिन अब्बा के कामों में मसरूफ़ रहती थी। मगर अब्बा के जाने के बाद मैं जैसे शायद मसरूफियात ही ख़त्म हो गई थी। अब्बा को गए हफ्ता हो चुका था और भाई भाभी के दरमियान भी कोई राजो नियाज चल रही थी। मैं सबको देख रही थी मगर मेरी समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ इस वक्त अपने अब्बा के जाने का दुख था। मेरी हालत दिन ब दिन भी करती जा रही थी। ना भूख लगती ना प्यास, मगर यहाँ परवाह किसको थी? अब तो मुझे हर वक्त भाभी के ताने सुनने को मिलते थे। भाभी ने तो इतना भी ख्याल ना किया कि मेरे अब्बा को इस दुनिया से गए अभी हफ्ता ही हुआ था। मेरा दुख इतना बड़ा है कि ये कोई समझने को तैयार नहीं था। मैंने भाई और भाभी से हर किस्म की उम्मीद भी रखना छोड़ दी थी। खुदा का शुक्र था कि अब्बा ने अच्छे वक्तों में सर पे छत बना दी थी, वरना भाई भाभी का बस चलता तो वो मुझे सड़क पे छोड़ देते। आजकल भाई और भाभी चुप छुप कर बातें कर रहे थे, और अगर गलती से मैं पास से गुजर जाती तो एकदम से खामोश हो जाते। 2 हफ्ते ही होने को आए थे कि अब मैं भाई और भाभी की बातों को कुछ कुछ समझना शुरू कर चुकी थी। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। ऐसा ही लग रहा था जैसे भाई भाभी मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। लेकिन कभी कभार मैं इसको अपना वहम समझ के भूल जाती। लेकिन अब मेरा वहम कुछ हकीकत की शक्ल लगने लगा था। मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती। घर पर कुछ लोग आ रहे थे। कौन थे मैं नहीं जानती थी। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। भाई आते हुए कुछ आदमियों को अपने साथ ले आता। मैं कमरे में खिड़की से बस घर में होने वाली हलचल को देखती रहती। ये आदमी कौन थे, कहाँ से आए थे, मैं नहीं जानती थी। मेरे तले तले से ज़मीन निकल गई और सर पे आसमान तो तब टूटा जब एक रोज़ भाई और भाभी मेरे पास आए। तबस्सुम, तुम अपना इंतज़ाम कर लो। कहाँ रहना चाहती हो बता दो। खाला भी तुम्हें अपने साथ रख सकती है और तुम किसी यतीम खाने में भी जा सकती हो। मैं और भाभी की बातें समझ नहीं पाई थी। वो कहना क्या चाह रहे थे? क्या मतलब है इस बात का? भाई, मैं भला घर छोड़ के कहाँ जाऊँगी? और क्यों जाऊंगी? भाई तो मुझसे नज़रें चुराने लगा। अलबत्ता भाभी आगे बढ़ी और कहने लगी, क्योंकि हम अब ये घर बेच रहे हैं। क्या मतलब? ये घर क्यों बेच रहे हैं? तुम कितने सवाल करती हो। हम तो बस तुम्हें ये बताने आए थे कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और कहीं और इंतज़ाम करो। हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है और हम तुम्हें हर बात का जवाब देने के पाबंद भी नहीं हैं। बिल्कुल, आप लोग मुझे किसी बात के जवाब देने के पाबंद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये घर मेरी इजाज़त के बगैर नहीं बिक सकता, क्योंकि इस घर में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। आप तो मेरा सबर जवाब दे गया था। और भैया और भाभी मेरे साथ कितनी ज़्यादती करते थे, मैं कितनी ज़्यादती बर्दाश्त करती। इसलिए मैंने भाभी को 2 टोक अल्फाज में जवाब दिया, देख रहे हैं असलम, आपकी बहन किस तरह ज़बान दराजी करती है मेरे साथ। इसको किसने हक दिया है ये साथ बदतमीज़ी से बात करने का? भाभी, मैंने आपसे किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की। आपको सिर्फ ये बताया है कि ये घर मेरी इजाज़त के बगैर आप लोग नहीं बेच सकते, क्योंकि इस घर में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। ये तुम अपने हिस्से की सुनाई किसी और को कर रही हो। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पढ़ाई का जितना खर्चा उठाया, तुम्हारे अब्बा की नौकरी छोड़ने के बाद से अब तक जितना खर्चा खाने पीने का हो चुका है, क्या उसके बाद कोई कसर बाकी है जो तुम्हारा हिस्सा बचेगा? मैं तो भाभी की बातों पे हैरान थी। वो किस किस्म की बातें कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या माँ बाप का साया उठ जाने के बाद इंसान लावारिस हो जाता है? सिर्फ बेटियां लावारिस हो जाती हैं। बाप के जाने के बाद बेटियां बहुत हसास होती हैं,
یہ تو میں نے سنا ہی تھا، لیکن ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے میں یہ نہیں جانتی تھی۔ ابا کے مرنے کے چند دن بعد بھائی اور بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا ہم دوسرے ملک جا رہے ہیں اور یہ گھر فروخت کر رہے ہیں، تم اپنا بندوبست کر لو۔ میں نے روتے ہوئے کہا اس گھر میں میرا بھی حق ہے۔ یہ سنتے ہی بھابھی نے مجھے تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور اپنی بھابھی اور بھائی سے منت سماجت کرتی رہی، خدا کا واسطہ دیتی رہی، خدا کا خوف دلاتی رہی، مگر ان لوگوں نے تو میری کوئی بات نہ سنی اور نہ ہی مجھے گھر کے اندر آنے دیا۔ روٹتی بلکتی رہی، رات کافی گہری ہو چکی تھی، میں کہاں جاتی؟ اس وقت مجھے کون اپنے پاس رکھتا؟ میں نے بھائی سے اونچی آواز میں یہ کہا کہ آج کی رات گزار لینے دے، کل صبح ہوتے ہی میں یتیم خانے چلی جاؤں گی۔ تبھی بھابھی کے اندر سے آواز آئی کہ اب اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اس گھر میں قدم رکھنے کا تو کبھی سوچنا بھی مت، اور ویسے بھی ہم لوگوں نے گھر بیچ دیا ہے۔ یہ گھر تو اب ہمارا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس نہ تو کوئی پیسے تھے اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز۔ جو کپڑے پہن رکھے تھے صرف وہی کپڑے، مجھے کپڑے لے جانے کی اجازت ملی تھی۔ میں گلیوں کی خاک چھان رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا کہ آدھی رات کو کہاں پناہ لوں، کون رحم دل مجھے اپنے ساتھ رکھے گا۔ اس پر میں جوان جہان اور خوبصورت بھی تھی۔ گلی میں پھرتے آوارہ لڑکے مڑ مڑ کے میری طرف دیکھ رہے تھے، ان کی گندی نظریں مجھے پریشان کر رہی تھیں، تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اب سوچتی کہ کاش ابا کی بات مان لی ہوتی اور خالہ کے بیٹے سے شادی کر لیتی، لیکن خالہ کا بیٹا امریکہ میں ہوتا تھا، خالہ بھی امریکہ چلی گئی تھی اور میں اپنے ابا کی اس حالت میں چھوڑ کر بیرون ملک نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے خالہ کے بیٹے کو بہت بچپن میں دیکھا تھا، اب وہ کیسا دکھتا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ البتہ خالہ اور ابا کا رابطہ تھا، جس کی بنیاد پر مجھے معلوم ہوا تھا کہ خالہ نے ابا سے میرا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ خدا میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے، کس طرح مجھے رہنے کی جگہ مل جائے۔ پر اب وہ رب آزمائشوں میں ڈالتا ہے، مگر پھر خود ہی اس امتحان سے نکال بھی لیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمیں آزمائش میں ہی ڈال کے تنہا چھوڑ دیا ہے، اب وہ ہماری کوئی بات نہ سن رہا ہے اور نہ ہی مان رہا ہے۔ لیکن رب کا کہنا ہے، نہ تو وہ ناراض ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ہمیں اکیلا چھوڑتا ہے۔ ساری رات گزرنے کے بعد جب مجھے کوئی جگہ نہ ملی تو تھک ہار کے مجھے ابا کی قبر کی یاد آئی۔ شاید وہی میرا آخری ٹھکانہ تھا۔ میں چلتی چلتی قبرستان پہنچ گئی۔ رات کا اندھیرا کافی گہرا تھا، مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں اور کہاں جاتی؟ تبھی ابا کی قبر تلاش کرتے ہوئے ان کی قبر پہ بیٹھ گئی۔ ابا، آپ مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ دنیا آپ کے بغیر تو بہت ظالم ہو گئی ہے، میرے اپنے ہی میرے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ میں ابا کو اپنی ساری روادار سنانے لگی، وہ قبر جس نے مجھے حوصلہ دیا اور کہی کہ کوئی بات نہیں بیٹی، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں روتی تڑپتی ابا کی قبر سے لپٹ گئی۔ کاش ابا نے آپ کی باتیں مان لی اور ہوتی ہوئی کاش آج خالہ کے بیٹے سے میری شادی ہو چکی ہوتی تو شاید ایسے دربدر کی ٹھوکر نہ کھا رہی ہوتی۔ وہ سچ کہتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کا بہتر ہی سوچتے ہیں، لیکن یہ اولاد ہی ہوتی ہے جو جذبات میں آ کے غلط فیصلے لے لیتی ہے۔ میں در بدر بھٹکتی ہوئی ابا کی قبر پہ جا بیٹھی اور ہر رات وہاں فاتحہ پڑھتی، مگر جب میں سو کر اٹھتی تو میرے پاس تازہ کھانا اور ٹھنڈا پانی رکھا ہوتا، جس سے روز پہلی مرتبہ میرے سامنے وہ کھانا رکھا گیا۔ میں حیران رہ گئی، آخر اتنا مہربان کون ہے؟ میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ پھر بھلا کون یہاں کھانا رکھ جاتا ہے؟ شاید کوئی رحم دل انسان مجھے فقیر یا غریب سمجھ کے کھانا رکھ جاتا ہوگا۔ ایک دن میں نے جاننے کے لیے سونے کا بہانہ کیا تو میرے ہوش اڑ گئے جب سامنے اپنے بھائی کو دیکھا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا، جیسے پہچاننا چاہ رہا ہوں۔ میں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا۔ بھائی میری آواز سنتے ہی میرے بھائی اپنے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ تبسم، یہ تمہیں وہ کافی حیرت سے مجھ سے سوال کر رہا تھا۔
میں نے جلدی سے اپنا نقاب ہٹایا تو بھائی نے مجھے گلے لگا لیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اسلم بھائی کہاں پر ہیں؟ ابا کہاں پر ہیں؟ میں اپنے چھوٹے بھائی اکرم کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بھائی، آپ کے چلے جانے کے بعد سب کچھ بکھر گیا۔ ہم کتنے غلط تھے، ہمیں آپ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں آپ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ صحیح کہتے تھے، اس عورت نے ہمارا گھر تباہ برباد کر دیا، ہمیں برباد کر دیا۔ یہ بھائی کیا کہہ رہی ہو؟ تبسم، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ میں نے اکرم بھائی سے کہا کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے، اور ابا کے چلے جانے کے بعد اسلم بھائی اور ان کی بیوی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنے لگے تھے، مجھے گھر سے نکال دیا، اور وہ گھر بیچ کے بیرون ملک چلے گئے ہیں، میں تنہا رہ گئی ہوں۔ بھائی، مگر آپ کہاں تھے پچھلے 3 سالوں سے؟ میں نے ابا نے صرف آپ کی راہ دیکھی کہ آپ تو لوٹ کر آئیں گے۔ ابا نے سوچ بھی رکھا تھا کہ آپ آئیں گے تو ابا آپ سے معافی مانگ لیں گے، ان سے جو ہوا انجانے ہوا، مگر آپ نے تو کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کی بہن اور آپ کے باپ کس حالت میں ہے؟ تبسم، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن فی الحال تم گھر چلو گھر، یہ تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ کون بھائی؟ کون انتظار کر رہا ہے میرا؟ تبسم، اتنے سوال مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ بھائی اور ابا سے تو ایک مرتبہ ملے تھے، اور کچھ نہیں تو ان پر فاتحہ تو پڑھ لیں۔ میری بات پر میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ابا، میں ابا سے اسی دن ملوں گا جس روز میں اپنا فرض لوں گا۔ اتنا کہہ کے بھائی میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑا اسلم بھائی، اس کے بعد اکرم بھائی، اور پھر میں سب سے چھوٹی، سب کی لاڈلی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور پھر شاید ہماری محبت کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ہم نے حالات بہت اچھے تھے، نہ صحیح تھے، برے بھی نہیں دیکھے تھے۔ اسلم بھائی کی نوکری لگی تھی تو گھر کے حالات مزید بہتر ہو گئے تھے۔ اماں بھی خوش رہنے لگی تھیں، لیکن ایک روز اماں کی حالت کچھ خراب رہنے لگی تو معائنہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ اماں کینسر کی مریض تھی، اور آخری اسٹیج پر۔ ایسا لگا جیسے دنیا ہی ہل گئی ہو۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اماں کی حالت دن بدن بگڑتی گئی، اور پھر ایک روز وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، مگر میں جلد ہی سنبھل گئی تھی، کیونکہ میرے سر پر باپ اور 2 باپ جیسے بھائیوں کا سایہ تھا، جو میری ہر خواہش پر آمین کرتے تھے۔ بھائی اور ابا نے کبھی میری کسی بات کو رد نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ مجھے پلکوں پہ بٹھا کے رکھتے۔ ایک روز بھائی کے گھر پر آئے، کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ بھائی کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، لیکن ابا سے کہنے میں ڈر رہے تھے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ فکر مت کریں، ابا سے بات کروں گی، میری بات ابا کبھی نہیں ٹالیں گے۔ میں نے ابا کو سمجھایا اور کہا ہم بھابھی کا رشتہ لینے جائیں گے۔ پہلے تو ابا راضی نہیں تھے، پھر میرے بہت کہنے پر ہم رشتہ دیکھ کر آئے۔ ابا پریشان رہنے لگے تھے۔ ابا، کیا بات ہے؟ کیا آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ تبسم، مجھے اس لڑکی سے حسد کی بو آ رہی تھی، وہ لڑکی اس کے گھر کو آباد نہیں رہنے دے گی، وہ اجاڑ دے گی میں اس گھر کو۔ ابا کو یہ باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ ابھی وہ آئی بھی نہیں اور آپ نے اپنے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا کر لی ہے۔ ایسا مت سوچیں، بس یہ سوچیں کہ وہ آپ کی بیٹی کی پسند ہے، اور جب میاں بیوی راضی تو ہم قاضی بن کے کیا کریں گے؟ بیٹا، تم نے یہ دنیا نہیں دیکھی، تم نہیں جانتی کہ عورت چال بازی کو وہ چاہے گھر کو آباد کر لے یا چاہے تو گھر کو برباد کر دے، اور تم یاد رکھنا اس عورت کی وجہ سے ہم در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اللہ نہ کرے۔ ابا کی باتوں سے پریشان ہو گئی تھی، وہ کیسی باتیں کر رہے تھے؟ آج سے پہلے تو ایسی مایوسی والی باتیں انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ ہم نے بھائی کی شادی دھوم دھام سے کی تھی، پہلی شادی تھی، اس لیے ہر چیز مکمل تھی۔ رشتہ دار تو کافی حیران ہو رہے تھے، لیکن ہم نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ بھابھی بے انتہا خوبصورت تھی، دونوں کی جوڑی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بھابھی کو گھر لایا گیا تو کچھ ہی دنوں میں معلوم ہو گیا کہ وہ کچھ نخریلی اور انا پرست ہے، لیکن ہم نے اس کی بات کو بھی زیادہ سر پہ سوار نہ کیا۔
ابا کو بھابھی کی بہت سی باتیں بری لگتی تھی، وہ پردے کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی، لیکن بھائی کے سامنے وہ بھیگی بلی بن جاتی تھی، جسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ بھائی کی نظر میں وہ بالکل ٹھیک تھی، اور ابا نے کئی مرتبہ بھائی کو بھابھی کی شکایت کرنے کی کوشش کری تھی۔ وہ صاف الفاظ میں کہتے تھے کہ ابا مجھے تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، میرے سامنے تو آج تک اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ ہم کئی مرتبہ بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتے مگر بھائی کے سر پر تو بھابھی کی محبت کا جنون سوار تھا۔ حق ہار کر ہم نے یہ کہنا ہی چھوڑ دیا کہ اب تو ہمیں یہ لگنے لگا تھا کہ جیسے بھائی ہمیں قصوروار اور بھابھی کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جان بوجھ کے بھابھی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ بھابھی اور بھائی کی پسند جو تھی، اس پر ابا کو بھابھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ مگر میرا چھوٹا بھائی وہ کسی صورت بھی بھابھی کو پسند نہیں کرتا تھا، اور ہر وقت بھابھی کو برا بھلا کہتا رہتا، اسے تانے دیتا اور اس کے کام میں خامیاں نکالتا تھا۔ اور میں نے ابا نے بھی اسے کئی مرتبہ سمجھایا تھا، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی، اور پھر اسے اپنی غلطی کی سزا مل گئی، وہ غلطی جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ ایک روز میں اور ابا بھائی حسین میں بیٹھے ہوئے تھے جب بھابھی کی چیخنے کی آواز آنے لگی۔ میں اسلم بھائی اور ابا کی ایک دم سے پریشان ہو کے ہم تیزی سے اندر بھاگے تو بھابھی بری حالت میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اور چھوٹا بھائی ایک طرف دبک کے کھڑا ہوا تھا۔ بھائی کی آنکھوں پھٹی ہوئی تھی۔ ہم تو لوگ ہر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے آخر یہاں پر ہوا کیا ہے، لیکن ہمیں جو معلوم ہوا اس کے بعد ایسا لگا جیسے پیروں تلے زمین ہی نہیں کھینچ لی ہو۔ جب بھابھی نے کہا کہ اکرم بھائی نے ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکرم بھائی تو اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ابا بھی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں جلدی اکرم بھائی کے پاس گیا، ان کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ آپ کو اتنا بھی خیال نہیں کہ آپ کے گھر میں ایک اور کنواری جوان بہن ہر کسی کی بہن کی عزت خراب کرتے ہوئے آپ کو ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا؟ تبسم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں بھلا بھابھی کے ساتھ اتنی غلط حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ تبسم یہ کیسے باتیں کر رہی ہو تم؟ نے بھلا بھابھی کے ساتھ اتنی غلط حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا یہ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ میں کیسا کر سکتا ہوں؟ کیا اکرم بھائی سب کے سامنے اپنی صفایا پیش کر رہے تھے؟ میں تو ایک کونے میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی۔ ابا کمرے سے باہر جا چکے تھے، کیونکہ بھابھی کی یہ حالت ایسی تھی کہ بھائی اسلم نے اکرم بھائی کو پکڑا، ان کی درگت بنا دی اور اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے۔ بھائی نے میں نے کچھ نہیں کیا، کیا میرا یقین کریں گے؟ میں اپنے ہی گھر کی عزت پہ کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہوں؟ تو کیا میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے؟ کوئی عورت اپنی عزت کو لے کر کس طرح جھوٹ بول سکتی ہے؟ مجھے تو تم پر پہلے دن سے ہی شک تھا، میری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر تم پہلے دن ہی سے نظر رکھ کر بیٹھے تھے۔ وہ کئی مرتبہ مجھے کہہ چکی تھی، لیکن میں ہمیشہ اسے یہ کہہ کے ٹال دیتا تھا کہ اس کا وہم ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ کاش میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا ہوتا، آج یہ نوبت نہ آتی۔ میرے ہوتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی اور ابا سے کہا وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے مار ڈالیں گے، خدا کے لیے ان کو واپس آپس میں چھڑوائے۔ مگر ابا سر پکڑ کے بیٹھے رہے۔ اکرم بھائی کی اونچی آواز آئی کہ اکرم نکلو باہر گھر سے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا آپ تو میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بھائی کے کمرے میں بھائی کے بلانے پہ گیا تھا، ان سے کچھ ضروری کام تھا، لیکن بھابھی کمرے میں موجود تھی، کسی سے فون پہ باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں بہت جلد سب کچھ حاصل کر لوں گی۔ میں نے جب یہ باتیں سنی اور ان سے کہا کہ میں سب کو آپ کی یہ باتیں بتا دوں گا، تو انہوں نے اپنے لباس کو تار کیا اور خود ہی چیخنے مارنے لگی۔ ابا اس سے کہیں جھوٹ بولنا بند کریں ورنہ میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اسلم بھائی کا غصہ 100 نیزے پہ تھا، ہوتے بھی کیوں نہ اس کی بیوی اور ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ تبھی ابا کے آگے بڑھے اور کہا کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اکرم تم ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، اور اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا بھی گھر ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ اور جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں کس بات کی سزا بھگتوں؟ تبھی ابا نے اکرم بھائی کا گریبان پکڑا اور انہیں دروازے کی طرف دھکا دے دیا۔
آج کے بعد اپنا چہرہ مت کبھی دکھانا، یہ سمجھنا کہ میں تمہارے لیے مر گیا ہوں، تم میرے لیے۔ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ لوں گا سوچ کر کہ اب تم اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور ابا کی بات پر میرے دل پہ جیسے خنجر چلی گئے کہ ابا ایسا مت کہیں، خدا کے لیے جلدی سے آگے بڑھے اور ابا کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے انہیں چپ کروا دیا، اور پھر بھائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں، اس گھر میں آپ کی ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہاں رہیں گے تو آپ کی عزت کے ساتھ آپ کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ باہر جائیں گے تو اپنا مستقبل بنا لیں گے۔ تبسم میں کہاں جاؤں گا؟ اس گھر کے علاوہ میرا کوئی گھر بھی تو نہیں ہے۔ تم میری بہن ہو، تم تو میری بات کا یقین کرو۔ بھائی آپ نے جو کیا ہے اس کے بعد یقین کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اماں کی طبیعت ایسی تو نہ تھی۔ آپ نے تو آج اماں کی طبیعت پہ بھی انگلی اٹھا دی ہے۔ بس میں کوشش کروں گا کہ آج کے بعد کبھی تم لوگوں کو نظر نہ آؤں۔ بھائی کی یہ الفاظ تکلیف دے رہے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ ابا نے کہا تم جیسی اولاد کی شکل دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم نابینا ہو جائیں۔ بھائی نے ایک آخری نگاہ روتے ہوئے ہمارے اوپر ڈالی اور جاتے جاتے کہنے لگا، یہ عورت آپ کے گھر کو برباد کر دے گی۔ آپ لوگوں کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، اور وہ بھی صرف اس عورت کی وجہ سے۔ عورت نہیں، ڈائن ہے، ڈائن۔ ابا اسے کہیں کہ یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ اس سے پہلے کہ اسلم بھائی آگے بڑھتے، میں نے اکرم بھائی کو گھر سے باہر دھکا دے دیا، اور اس روز کے بعد سے بھائی کبھی بھی دکھائی نہیں دیا۔ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ اس روز کے بعد سے بھابھی نے ہم لوگوں کا جینا مشکل کر دیا تھا، اور ہر وقت ہمیں تانے دیتی رہتی کہ مجھ سے پورے گھر کے کام کرواتی، اپنی خدمتیں کرواتی، اس کے باوجود بھائی کو میری شکایتیں کرتی۔ اکرم بھائی کی حرکت کے بعد سے بھائی اسلم ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ وہ ہماری کسی بات کو برداشت نہ کرتے اور نہ ہی کسی بات پہ یقین کرتے۔ بھابھی ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی ہے، اور میں کیا کر رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، یہاں تک کہ کیا کھا رہی ہوں، ہر وقت میرے کھانے گنتی رہتی ہے، اور مجھے دکھ ہوتا۔ ابا کی نوکری چھوٹ چکی تھی کیونکہ ابا بھی اب بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ بھائی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ایک نظر بھائی کی طرف دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگا، مجھے خالہ نے اپنے پاس بلوایا تھا، بس ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں آگے بڑھی اور خالہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ خالہ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے آپ کی کتنی ضرورت تھی۔ خالہ کہنے لگی، اب تم پریشان مت ہو، میں آ گئی ہوں نا، اب تم میری بیٹی بن گئی ہو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ خالہ کا بیٹا بھی میرے سامنے ہی بیٹھا تھا، وہ بھی بے حد خوبصورت اور بہت حیران اور جوان ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، اس سے نظر چرانے لگی۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی کیا آپ کے گھر رہ سکتی ہوں؟ بھائی میرے پاس آیا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ تم اپنے بھائی کے گھر پر بھی ہو کر کسی غیر کے گھر پہ نہیں، جو اجازت کی ضرورت ہے۔ تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں بھیجے گا۔ میں بھائی کے گھر پر رہنے لگی تھی۔ بھائی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی اور ان سے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے، ہمارے دن خراب تھے، ہمارا ہی وقت برا تھا، لیکن خدا انصاف کرنے والا ہے، وہ یقین ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ بھائی کہنے لگا، تم فکر مت کرو، اسلم بھائی کو بھی بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک روز خالہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، تم سے کچھ ضروری بات کرنی چاہتی ہوں، اب تم آ ہی گئی ہو تو تم سے ہی بات کر لیتی ہوں۔ تمہارے بھائی کو تو اس سے سب سے کوئی مسئلہ نہیں، مگر میرے لیے تمہاری اجازت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں خالہ آپ؟ میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے سے شادی کر لو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں خالہ کو ہونک بنی دیکھتی رہی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں خالہ کو اب کیا جواب دوں۔ خالہ آپ بھائی سے بات کر لیں، میرے بڑے تو اب وہی ہیں، جس طرح وہ چاہیں گے میں ویسا ہی کر لوں گی۔ کیا واقعی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں میرے بیٹے سے شادی میں؟ میں نہیں خالہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر جب میرے ماں باپ بھی
یہی چاہتے تھے تو مجھے ان کی رضامندی میں ہی خوش ہونا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بھائی سے بات کروں گی، جلد ہی شادی کی تاریخ پکی کرتی ہوں۔ اور پھر میری مہینے کے بعد شادی طے ہو گئی۔ 1 مہینے پر لگا کر اڑ گیا۔ اس نے خالہ سے میرا بہت ساتھ دیا۔ خالہ کے بیٹے نے میری تیاری میں میرا ہاتھ بٹایا اور بہت اچھا لڑکا تھا، میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ آزمائش تو زندگی کا حصہ آتی جاتی رہتی، لیکن فی الوقت مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں کسی پرستان کی شہزادی ہوں جس کا اتنا خیال رکھا جا رہا تھا۔ بھائی بھی ہر وقت مجھ سے لاڈ لڑواتا رہتا۔ میں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بس خوشیاں ہی میری منتظر ہیں۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے ہو گئی۔ ابھی فل وقت رخصت ہو کر مجھے بھائی کے گھر ہی جانا تھا، لیکن خالہ کے بیٹے نے گاڑی کا رخ کسی اور طرف کر لیا۔ ہم کہیں اور جا رہے ہیں کیا؟ میں نے گھبراتے ہوئے سوال کیا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگا، میں تمہارا شوہر ہوں، میں کھا نہیں جاؤں گا، مجھ پر تم بھروسہ کر سکتی ہو۔ نہیں ایسی بات نہیں، مجھے آپ پر تو پورا بھروسہ ہے، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اپنے شوہر کی بات پہ میں کچھ شرمندہ ہوئی۔ مجھے لگا کہ میں کچھ زیادہ ہی بول رہی ہوں، اسی لیے میں خاموشی اختیار کر لی۔ شاید اسی میں میری بہتری تھی۔ میں نظر جھکا کے اپنے ہاتھوں کی مہندی کی طرف دیکھنے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا تو ہر طرف اندھیرا تھا، مگر اچانک گاڑی رکنے پر جیسے ہی میں نے بائیں دیکھا تو میرا سانس بند ہونے لگا۔ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تبھی شوہر نے کہا، اترو، وہاں کچھ دکھاتا ہوں۔ میں گاڑی سے اتری۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور پھر دروازے پہ لگا تالا کھولا۔ میں نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، یہ گھر کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ تمہاری چاہت تھی نا، اور تمہارے اماں ابا کی بھی، کہ تم اس گھر سے رخصت ہو کر جاؤ، تو پھر ایسا ہی ہوگا، تم اپنے گھر سے رخصت ہو کر جاؤ گی۔ میرے شوہر نے میری خاطر میرا گھر خرید لیا تھا، جہاں میرے اماں ابا رہا کرتے تھے، جو گھر دھوکے سے میرے بھائی نے بیچ دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا واقعی یہ حقیقت تھی؟ خواب دیکھ رہی تھی، سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی اور بہت جلد ہم اکرم بھائی کی بھی شادی بھی کرنے والے تھے۔ بھابھی بہت اچھی تھی۔ اکرم بھائی کی شادی ہوئی تو احساس ہوا کہ ہر عورت عالیہ بھابھی جیسی نہیں ہوتی۔ شبنم بھابھی نے میرا بہت خیال رکھا، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ 1 ہفتے کے بعد میری فلائٹ تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک جانا تھا اور پھر 1 ہفتے پہلے دروازے پہ دستک بھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کھڑا تھا، اسلم بھائی۔ اب وہ میرے پیروں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں اماں ابا کے گھر پر ہی رو رہی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا اور کہنے لگا، تمہارے ساتھ کیے برے کی سزا ملی ہے، تمہارے ساتھ برا کیا تو اس لیے سزا بھگت رہا ہوں۔ بھائی آپ اٹھ کر اندر آئیں۔ میں بھائی کو لے کر اندر چلی گئی اور میرے شوہر سے مل کر وہ بہت خوش ہوئے۔ میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ تمہاری بھابھی نے مجھے بھی دھوکہ دے دیا، مجھ سے ساری جائیداد اپنے نام کروا کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ تبھی اکرم بھائی گھر پر آئے، اسلم بھائی کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگے تھے۔ جب اسلم بھائی نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان سے بھی معافی مانگی کہ اکرم بھائی فراق دل سے اسلم بھائی کو معاف کر چکے تھے۔ آج ہم سب بہت خوش تھے۔ میں نے وہ گھر اسلم بھائی کو دے دیا تھا، اکرم بھائی بھی اب وہیں پر ہی رہنے لگے تھے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک آ گئی تھی۔ اور آج میرے 2 بچے ہیں اور میرا شوہر ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت کی خاصیت ہے، اگر برا ہوا تو اچھا بھی ہوتا ہے اور اگر اچھا ہوا تو برا بھی ہوتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔